رفقائے محترم، یہ سورہ ہے المائدہ، اور سورۃ المائدہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ المیثاق، سورۃ العقود۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بتائی ہے کہ جب وہ کسی امت کو مامور کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لیٹر اسے ایشو کرتے ہیں کہ ہم تمہیں لیڈرشپ آف دا ورلڈ دے رہے ہیں، تو اس کے بعد اس سے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، معاہدے پر دستخط کرواتے ہیں۔ آپ بھی کسی کو ملازم رکھیں گے تو اسے دیں گے نا کہ ڈیمانڈز کیا ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے، فرائض و واجبات کیا ہیں، اور وہ فرائض و واجبات ہمیشہ اسے اپنے سامنے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ جب تک وہ پورا کرے گا وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، فرد کا، کمپنی کا، اور جب وہ نظر انداز کر دے گا تو اسے کیا ہوگا؟ شو کاز نوٹس دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی اگر پامال کرے گا تو کیا ہے؟ ڈی تھرون کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار رہا ختم نبوت تک۔ اب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اب یہ تو اب جو نیا شوکاز نوٹس ہے وہ کس سے ملے گا؟ وہ تو نبی آ کر دے گا نا، جو اگلا نبی آئے گا۔ تو جب نبوت ختم ہوگی پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی نیا نبی تو آنے کا نہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ طرح ہوا کہ جو نبی صلی اللہ خاتم النبیین ہیں ان کے حواریون کو انبیاء بنی اسرائیل کے قائم مقام بنا دیا گیا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ماضی میں جو کام انبیاء کرتے تھے اب وہ کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ ہمیں قائم مقام بنایا گیا ہے، شہداء علی الناس بنایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفہ من امتی، میری امت میں کبھی ایسا دور نہیں آئے گا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ رائے راست سے منحرف ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ لا تزال طائفہ من امتی، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک رہے گا۔ قیامت کے دن تک ایک گروہ ایسا رہے گا، اس گروہ کی پہچان کیا ہوگی؟ قائمین علی الحق، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جو حق میں دے کر جا رہا ہوں اس حق کا دفاع کرنے والے، حفاظت کرنے والے، امت کو اس کی طرف منادی کرنے والے۔ لا یضرہم من خالفہم، ان کو دنیا کی طاقتیں نقصان پہنچانا چاہیں گی لیکن وہ گروہ منصور ہوگا، اللہ کا رحمت کا سایہ ان پر ہوگا، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں گے الی یوم القیامہ۔ اور ان کی پہچان کیا بتائی؟ کیسے ہم پہچانیں گے؟ فرمایا ہم علی سنتی، ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ میری سنتوں کو دیکھو، ان کے کردار سے میری سنت کا نور ظاہر ہو رہا ہے، وہ میری سنت کی پر قائم ہے اور سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ علی الجماعہ، اور جو جماعت صحابہ میں چھوڑے جا رہا ہوں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ یہ دو پہچانے ہیں۔ سنت رسول، ہم جب کہتے ہیں اہل سنہ کیا مراد ہے؟ اہل سنہ سے مراد یہ آج کے سنی مراد نہیں ہے، سنت سے مراد ہے سنت رسول، جماعت سے مراد ہے جماعت صحابہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنے والے، اور آپ نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ میری وہ سنتیں جن کو امت چھوڑ جائے اور کوئی جماعت کھڑے ہو کر ان امتوں کو، ان سنتوں کو زندہ کرے تو ایک ایک آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من احیا سنتی، میری سنت کو زندہ رکھنا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا کیا ہے؟ یہ شہادت ہے، یہ مرتبہ شہادت ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنے والی جماعت الی یوم القیامہ طائفۃ منصورۃ، یہ گروہ لا یخافون، وہ ڈریں گے نہیں، من لامہم، ان کو دنیا ملامت کرے گی، ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یقیمون، وہ حق کو قائم کریں گے جو میں چھوڑ کر آیا ہوں،
وَيُجَاهِدُونَ اور اس حق کو قائم کرنے کے لیے وطن چھوڑتے ہیں، حالات چھوڑ جو، لیکن وہ ان کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ ان کا ہوگا، جہاں اللہ کے سنت یا دین کا تقاضا ہوگا اس حال ہر حال میں اس کو غالب کرنے والے۔ تو یہ ہے میثاق جو اب امت محمدیہ علی صاحب التحیۃ والسلام میں الی یوم القیامہ چلتا رہے گا۔ اب اس جگہ پر 3 میثاق ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک کتنی آیات ہوئی؟ 7 میرا خیال ہوگی، 11 12 13 14 15 16۔ ان آیات میں پہلے امت موسیٰ کا ذکر ہے، پھر امت مسیح کا ذکر ہے، نصارہ کا ذکر، اور پھر امت محمدیہ علی صاحب التحیۃ والسلام کا ذکر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا امت موسیٰ کے ساتھ میثاق۔ امت موسیٰ کے ساتھ جو میثاق تھا اس کی کتنی شکیں تھی سعید بھائی؟ ایمان کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، تعزیر، نصر اور قرض حسن، اور ان کا ثمرہ اور نتیجہ کیا تھا؟ اگر یہ 5 ارکان خمسہ رہیں گے تو نتیجہ اور ثمرہ کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ سب سے بڑا انعام معیت اللہ ہے، کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں ان کا پشتی بان رہوں گا، میں ان کا دفاع کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پشتی بان ہونا یہ ہے سب سے بڑا انعام۔ اللہ ہماری پشت پر ہو۔ امریکہ غدار، برطانیہ بے ایمان، یہ دنیاوی طاقتیں کبھی، فرمایا قرآن میں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ لن ترضى، کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے، کبھی بھی قیامت تک۔ نہ یہود تم سے راضی ہوں گے، نہ نصارہ تم سے راضی ہوں گے۔ ہاں کب راضی ہوں گے؟ حتی تتبع ملتهم، ان کے طور طریقے، ان کی تہذیب، ان کی عریانیت، ان کی فحاشی، بے ایمانی وہ اختیار کر لو تو ہم نوالو ہم پیالہ بن جاؤ، پھر تمہارے وہ تمہارے ہو تم ان کے، لیکن ہمارے نہیں رہو گے، ہم سے رشتہ کٹ جائے گا۔ تو یہ امت موسیٰ کا ذکر 5 ارکان، نتیجہ کیا ہے؟ معیت اللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان آیت نمبر 6 میں فرمایا کیا کہا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اس میثاق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لعناہم، وہ قوم ملعون ہو گئی۔ ملعون ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے، معیت سے محروم ہو گئی۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ کسی قوم کے اوپر لعنت ہے، پہچان کیا ہے؟ جعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کو تم اللہ کا قرآن سناؤ، جس دل اور دماغ میں اللہ کا قرآن نہ اترے، اثر انداز نہ ہو، اس کے سامنے وہ دل دماغ جھکے نہیں، سمجھ لو کہ یہ دل کون سا ہے؟ ملعون ہے، یہ لعنت کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اور آگے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، دوسری پہچان یہ ہے کہ اسی قوم ہمیشہ خیانت کرتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ اور رسول کی وفادار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا کوئی آدمی بیٹا فرما بردار نہیں ہے، تو میرا آپ کا ہوگا؟ سب سے بڑا مرکز وفاداری ہمارا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم ان کے بے وفا ہیں، غدار ہیں، خائن ہیں، تو ایک دوسرے کی ہم کس طرح وفاداری کر سکتے ہیں؟ لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، فرمایا کہ یہ خیانت عام ہو جائے گی۔ میاں بیوی میں خیانت، ہاں جی، عہد میں کوئی بات نہیں جہاں خیانت آج ہمیں بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ خیانت خیانت خیانت۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ فاعف عنہم واصفح، فرمایا کہ فی الحال ان سے ٹکراؤ مت، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ہم تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں تو فوراً للکارنا شروع کر دیتے ہیں، تیاری کرتے نہیں، ہاں جی، تیاری کے بغیر ابے آ کے مجھے مار، پھر وہ تھپڑ مار دیتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشتعال انگیزی، اور مشتعل ہو کر یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ مشتعل کر دیتے ہیں،
اور ہم مشتعل ہو کر اپنے بینک، اپنے کاروباری ادارے، اپنی بسیں اب ان کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَاتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ تو یہ پہلا گروہ تھا۔ اب آپ دوسرے گروہ کی بات سنیں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اب فرمایا کہ ان کی سنو جنہوں نے کہا ہمیں مددگار، کس کے؟ مسیح علیہ السلام کے۔ تو جو نبی کا مددگار ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اخذنا میثاقہم، یہ ہم ٹیسٹ اس کا لیتے ہیں کہ میثاق تمہیں یاد ہے؟ میثاق یاد ہے؟ ہم سب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ہیں نا، یا نہیں ہے؟ تو ہمارا انصار ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہم نے کوئی میثاق کیا تھا، وہ میثاق ہمیں یاد ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 8 میں وہ پہلے گزر چکا ہے، اے ایمان والو قد اخذ اللہ میثاقکم، تم بھی تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ایک میثاق دے چکے ہو نا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ آج دیکھ لیں، ہمارے اس تمام مسلمان بھائی چھوڑ دیں جو نمازی ہیں، ان کو پوچھیں کہ میثاق کیا ہے، کوئی یاد نہیں۔ قرآن کہتا ہے میثاق تم نے لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، یہ تھا ہمارا میثاق۔ اے اللہ ہم تیرا کلام قرآن سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، واطعنا، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اب ہماری مساجد میں تدریس قرآن کا انتظام ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن مساجد سے کتاب اللہ درس غائب ہے۔ آپ حیران ہوں گے رفقائے محترم، ہمارا جو علماء کو پیدا کرنے والا نصاب ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ درس نظامی۔ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، سب کا ایک ہے درس نظامی۔ فقہ ایک ہے، دونوں ہدایت پڑھتے ہیں، نور الانوار پڑھتے ہیں، قمر الاقمار پڑھتے ہیں، ہیں جی، دونوں کا نصاب ایک ہے۔ کنز پڑھتے ہیں، قدوری پڑھتے ہیں، کافیہ پڑھتے ہیں، شرح وقائع، ایک کتابیں ہیں، اور کتابوں کو لکھنے والے امام بھی ایک ہے، اور اوپر چلو تو جن کو ہم امام اعظم کہتے ہیں وہ بھی ایک ہے، لیکن ماننے والے ایک کیوں نہیں؟ نصاب ایک، اور اس نصاب میں رفقائے محترم تباہی یہ ہے کہ اس میں 8 سال کا نصاب ہوتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان 7 سالوں میں قرآن نہیں ہوتا۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 8ویں سال میں صرف جلالین جو 2 ملا جلال نے لکھی ہے اس کو ہم اوراق الٹتے ہیں۔ اوراق یعنی ان 8 سالوں میں مطالعہ قرآن نہیں ہوتا، قرآن کی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی، وہ سب کچھ پڑھتے ہیں لیکن نعلم کل شیء الا القرآن۔ تو یہ ایک المیہ ہے اس امت کا۔ تو یہ مساجد سے، مدارس سے جس دن سے ہم نے قرآن کو جلاوطن کیا، قد سرنا قل مقابرہ، تو مسجد ہماری قبرستان بن گئی۔ سمینا و اطعنا، عہد تھا، ہاں اے اللہ آپ کا کلام سننے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں گے، بنے رہیں گے، قیامت تک یہ نظام چلے گا۔ تو ہم نے تم سے بھی میثاق لیا، امت موسیٰ سے بھی لیا، امت نصارہ سے بھی لیا۔ فَبِمَا، اب کیا ہوا؟ اخذنا میثاقہم، آگے فرماتے ہیں فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُکِّرُوا بِہ۔ اللہ اکبر، الفاظ پہ غور فرمائیں۔ فَنَسُوا، قوموں کا وبال کیا ہوتا ہے، زوال کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس الفاظ رہ جاتے ہیں لیکن الفاظ کے جو معنی ہیں، مقاصد ہیں، غایات ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ الفاظ پکڑتے ہیں اور معنی سے نابلد ہوتے ہیں، یہ ہے المیہ۔ یعنی الفاظ پہ قائم ہے، یقیمون الالفاظ ولا یقیمون المعانی والحدود، الفاظ پہ جھگڑے ہیں لیکن جو معانی ہیں، مقاصد ہیں، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم پڑھتے ہیں، بھئی ہے کیا؟ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ استعانت کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا ہے؟
ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی عدالت میں ایک مقدمہ آ گیا، مسجد ایک تھی اور مولوی دو آ گئے۔ اب ایک مسجد میں مولوی دو تو نہیں سما سکتے، ایک نیام میں دو تلواریں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ اب جھگڑا کس بات پر پیدا ہوا؟ پہلا پڑھ رہا تھا وَلَضَّالِّينَ، انہوں نے کہا نہیں یار یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، یوں نکالو اس کی آواز۔ جھگڑا ہو گیا، پولیس آئی، مسجد بند ہو گئی، دونوں سڑک پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ عدالت میں مقدمہ، اور عدالت بھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی۔ انہوں نے خود یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں نے ایک پارٹی کو بلایا اور کہا بھی تم کون ہو، تمہارا کیس کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، پٹیشن کس لیے آئے ہو؟ کہ جی ہم ہیں، اندازہ کریں کیا کہتے ہیں، ہم ہیں ضالین، پارٹی کا کیا نام ہے؟ ضالین۔ دوسروں سے پوچھا تم کون ہو، انہوں نے کہا جی ہمیں ضالین۔ فرمایا دیکھو دعات کہو یا زواد کہو، معنی تو ہے ہم دونوں گمراہ ہیں، مس گائیڈڈ ہیں، ڈیریل ہیں، ہمارا اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا نہ مسجد تمہیں ملے گی نہ ان کو ملے گی، کیونکہ تم تو زوال ہو۔ یعنی دعات کہو یا زواد کہو، مسجد تم دونوں کو نہیں مل سکتی، کیونکہ تم تو کیا ہے، تم ہدایت میں ہو ہی نہیں۔ تو یہ ہے المیہ رفقہ محترم۔ بلکہ انگریزوں کے دور میں ایک خطیب پکڑا گیا کلکتہ سائیڈ پر، وہ خطبہ پڑھ رہا تھا اورنگزیب کا، اے اللہ اورنگزیب کو، محی الدین کو ہمارے سروں پر قائم رکھ، وہ اللہ کا سایہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم اس کے مطیع ہیں۔ وہ انگریزوں کو خبر پہنچ گئی کہ اب تو بھئی ہم سلطان ہیں، یہ خطبہ اورنگزیب کا پڑھ رہا ہے۔ تو ان کو لایا گیا اور کہا بھئی تم تو باغی ہو، کیوں بھئی تم عربی کا جو خطبہ پڑھتے ہو اس میں تو تمہاری وفاداری جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ اورنگزیب کے ساتھ ہے، ہمارے تو تم لائل نہیں ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا بھائی بات یہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں پڑھ کیا رہا ہوں، مجھے کیا پتہ خطبے میں یہ الفاظ ہیں۔ تو جب پتہ ہی نہیں کہ ہم خطبے میں کیا پڑھ رہے ہیں تو وفاداری کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا پڑھتے رہو، ہمیں کوئی اس پہ نہیں ہے مسئلہ۔ تو اب دیکھیں کہ جب ہمارے مول صاحب پنجابی میں اردو میں تقریر کرتے ہیں تو بڑے لچھے دار، اور جب خطبے کا وقت آتا ہے تو 100 کی سپیڈ سے جاتے ہیں۔ عربی کا خطبہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ بس ختم کرو، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ المیہ ہے کہ ہمارا جو عہد و میثاق ہے اس عہد و میثاق کے بارے میں ہم کیا ہیں، الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہیں، معانی اور مقاصد غتربود ہو گئے۔ تو فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اب میں مثال دیتا ہوں، مجید بھائی بیٹھے ناراض نہ ہو، کہ آج ہمارے جھگڑے کس پر ہیں؟ رفع یدین مثلا نماز میں۔ بھئی سوال ہے کہ رفع یدین ہے کیوں؟ رفع یدین کا مقصد کیا تھا؟ عند کل تکبیرہ، ہر تکبیر پر رفع یدین یا تکبیر تحریمہ پر رفع یدین ہے کیوں؟ فلسفہ کیا تھا؟ دیکھو جب ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، صلاۃ ہماری کل دین کا ابتدائی مکمل نقشہ ہے۔ صلاۃ میں امامت ہے، صلاۃ میں جماعت ہے، صلاۃ میں طہارت ہے، صلاۃ میں اطاعت ہے، یہی 4 چیزیں کمبینیشن ہے، مظہر کلی ہے صلاۃ۔ من اقامہا اقام الدین ومن حدمہا حدم الدین۔ یہ دین کی گویا ابتدائی شکل کیا ہے؟ صلاۃ۔ امامت اس میں ہے، جماعت اس میں ہے، صف بندی اس میں ہے، وقت کی پابندی اس میں ہے، اطاعت کاملہ اس میں ہے، طہارت اس میں ہے، بدن کی، نفس کی، ہر چیز کی۔ اب اس کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوا۔ تکبیر تحریمہ پر کیا ہے؟ کان یرفع، آپ ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ رفع الایدی کنایۃ عن تملک النفس وما لدی۔ یہ رفع یدین سمبل تھا، علامت تھا اس بات کی کہ اللہ میں اپنی جان اور مال کا مالک نہیں ہوں،
یہ جان اور مال کی ملکیت سے دستبردار ہونے کا تجدید عہد ہے کہ اے اللہ میں جان مال کا مالک نہیں ہوں. کوئی مسلمان کسی چیز کا مالک نہیں ہے مسلمان ہونے کے بعد. وہ کیا ہے؟ ٹرسٹی ہے، امین ہے. ٹرسٹی شپ آپ کے پاس ہے، آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. ایمان کے بعد آپ کے جان مال کا مالک کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. آپ کہتے ہیں میں مالک ہوں، کوئی مالک نہیں. جو مومن ہو کر اپنے آپ کو مالک کہتا ہے، ملاک العز کہتا ہے، وہ بغات میں سے ہے. تو رفع الایدی جو ہے یہ کنایا تھا اپنے جان اور مال سے دستبردار ہونے کا. تو 5 اوقات میں آپ کو یہ تجدید کہ دیکھنا تم جان مال کے مالک نہیں ہو. جان مال کو ویسے خرچ کرنا جیسے اللہ اور رسول کا تمہیں حکم ہے، تم کیشیئر ہو. لیکن اب وہ عہد تو پامال ہو گیا. جھگڑے اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ رفع دین کہاں ہے کہاں نہیں. مسجدیں الگ ہو گئی، مسجدیں الگ ہو گئی. تو یہ ہے کیا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. الفاظ رہ گئے، معانی اور مقاصد نظر انداز ہو گئے. پھر نتیجہ کیا نکلا رفقائے محترم؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب کسی امت میں الفاظ کی جنگ شروع ہو جائے اور مقاصد پرپزز ہیں جی، اس کی جو ایگزالوجیکل ویلیو ہے، غایت ہے، مقصد وہ ختم ہو جائے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر ان میں عداوتیں سر اٹھاتی ہیں، بغاوتیں سر اٹھاتی ہیں، ایک دوسرے کے باغی ہو جاتے ہیں. مولوی کا باغی ہے، مسجد کی باغی ہے، جماعت کی باغی ہے. اور یہ جو آج ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں رفقائے محترم، سویسی سورہ میں آیت نمبر 65 میں فرمایا خبردار رہنا ہے امت مسلمہ. هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. تم پر عذاب اس طرح نہیں آئے گا قوم نوح کی طرح، قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح نہیں. وہ عذاب استہلاک اس امت پر نہیں آئے گا. اس کی نافرمانیوں میں کیا عذاب آئے گا؟ هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا. تمہارے حکمران تمہارے لیے ایسا عذاب بن جائیں گے کہ کسی اور عذاب کی ضرورت نہیں رہے گی. من تحت ارجلہم. اور جب حاکم بڑا اوپر والا ظالم عذاب بن جائے گا تو نچلے ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. من تحت ارجلہم، جن کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں ان میں بھی انتقام پیدا ہوگا. حیض ناٹ بھی کھڑے ہو جائیں گے اور محرومین بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ان کی اپنی شیعان پارٹیاں بن جائیں گی. لِيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض. پھر ہر پارٹی دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے دشمنوں سے سلو کر سکتی ہے، آپس میں سلو نہیں کریں گے. دشمن آ جائے، چنگیز خان آیا، ہلاکو خان آیا بغداد میں، تو بغداد میں بحث کیا تھی رفقائے محترم؟ حنبلی لڑ رہے تھے، حنفی لڑ رہے تھے، کس بات پر؟ رفع یدین پر. نہیں صلح کی آپس میں، نہیں لڑے، متحد نہیں ہوئے. کہ کون آ گیا؟ چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے. اور وہ نصیر الدین توسی اور تختگی جنہوں نے دروازے کھولے تھے، سب سے پہلے انہیں کہا کہ جب تم اپنے ملک اور ملت کے غدار ہو تو ہمارے کیا وفادار بنو گے. پہلے ان کا سر قلم کیا. تو آج رفقائے محترم عداوتیں اس مقام پر پہنچ گئی ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مسائل حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی ایک آدمی ہے، اس کا تم نے فینس نکالنا تھا، اس کو عدالت سے نوٹس دلاتے، تعمیل کرواتے، نافرمانی کرتا، نہ مانتا تو اس کی کارروائی کرتے. رات کے 12 ساڑھے 12 چڑھائی کرنا، پھر افراد کو مار دینا. پھر بھئی اگر مار دیا ہے غلطی کا اعتراف کرو، جاؤ مصالحت کر لو، بات کر لو، قصاص دے دو. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہاں کا حکمران حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ مظلوم جو ہے وہ سڑکوں پر، پارکوں پر جان مال کے لیے نہیں نکلتا، ہم حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے میثاق کو پامال کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ.
تو کیا ہوتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک دوسرے خلاف حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور کیا ہے إِلَى يَوْمِ، یہ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی نا۔ اب دیکھیں یہ معمولی سی بات ہوتی ہے، معمولی، اب مثلا ناراض نہ ہونا، ہم نے ایک پگڑی کو شعار بنا لیا، مثلا کسی نے کہا نسواری پگڑی ہے، کسی نے کہا سبز پگڑی ہے، کسی نے کہا کالی پگڑی ہے، کسی نے کہا سفید پگڑی ہے۔ اب بھائی نبی پاک صلی اللہ حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، ریکارڈ محفوظ ہے تاریخ میں، بخاری میں، مسلم میں، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سبز پگڑی پہنتے تھے؟ کیوں ہم نے اس کو شعار بنا لیا ہے؟ دوسروں سے ممتاز ہونے کے لیے۔ بے ضرر بات نظر آ رہی ہے، لیکن جب اس پر عصبیت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ کفر اور ایمان کا معیار بن جائے گی۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک سبز پگڑی والا سبز پگڑی والے کو سلام کرے گا، دوسرے کو نہیں کرے گا، کالے والا کالے کو کرے گا، دوسرے نسواری والا نسواری کو، یہ پہچان بن جاتی ہے۔ الہ یوم القیامہ پھر یہ بڑھتا ہے، معاملہ گھٹتا نہیں ہے۔ پھر باہر والی طاقتیں جن نے انویسٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کو کیش کرتی، پھر ان کے پشتیبان بنتے، چینلز آ رہے، کیا کر رہے ہیں رفقائے محترم، کیا ہم دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو؟ یہ چینل میں یہ بدماشیاں دکھانے کی چیز ہے، یعنی جرائم کو دکھایا جاتا ہے، کبھی یہ بھی دکھایا گیا کہ مجرم کو سزا ملی ہے، سزا کوئی نہیں ہے، جرائم کی تشہیر ہو رہی ہے، فلمیں بھی ہمیں جرائم پیشہ افراد اس طرح دکھاتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک طریقے سے جرم کیسے کیا جاتا ہے، اور ہیرو ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر کیا بیماری۔ تو یہ الہ یوم القیامہ، قیامت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، تو فرمایا کہ یہ صنعتیں ہیں، یہ مدرسے نہیں ہیں، دیز آر انڈسٹریز، یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ انویسٹرز ہیں، ہاں جی، آپ نے اپنے مفاد کے لیے لشکر پال رہے ہیں، یہ فلاں کی سپاہ ہے، یہ فلاں کی سپاہ ہے، اور پھر جو فقائے محترم بات وہیں تک نہیں رہ جاتی، بات وہاں تک۔ اب مثلا ہمارے آپس میں سنیوں میں دیکھو کتنی پارٹیاں، اہل حدیث میں اہل حدیث ہیں، پارٹیاں دیکھ لو، یہ غرباء اہل حدیث ہیں، شبان اہل حدیث ہیں، یہ جماعت الدعوہ والے ہیں، یہ ساجد میر کی ہے، اور ہر ایک کے پاس طاقت ہے۔ اور اسی طرح ہر گروہ نے، فرقے نے اپنے ایک پولیٹیکل ونگ بنایا ہے اور ایک ٹیررسٹ۔ کیا کرتے ہیں؟ لِيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَعْضَ بَأْسٍ، یعنی مساجد میں رفقائے محترم یہ حال ہو گیا ہے کہ سیکیورٹی نہ ہو تو ہم صلاۃ ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں سے امن کی، سلامتی کی ندا آنی چاہیے، وہاں پر سپاہی کے بغیر ہم نماز نہ پڑھ سکے تو کیا حال ہو گیا؟ سوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، فرمایا جاؤ ان کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے اللہ کے ساتھ کیے گئے میثاق کو پس پش ڈال دیا ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے رفقائے محترم، سورہ الاعراف کی آیت 163 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں بھی یہی ایک دور میں کیفیت آ گئی تھی، اور ان میں 3 پارٹیاں بن گئی تھیں۔ سورہ الاعراف آیت 163 3 پارٹیاں بن گئی۔ ایک گروہ کیا تھا؟ نافرمانوں کا، نافرمانی کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، ڈٹ کر کرنی ہے۔ اور دوسرا گروہ کیا تھا؟ نافرمانی کے قریب نہیں جانا، نہ حکم کو نہیں توڑنا، فرما بردار رہنا ہے، یہ دوسرا گروہ تھا۔ لیکن ان کے مابین انٹر ایکشن نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا، تعلق نہیں تھا، ڈیسوسیٹ ہو گئے ایک دوسرے سے۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ جماعت تھی جو خود بھی اللہ اور رسول کی وفادار تھی، اور پہلے اور دوسرے گروہ کو جا کر سمجھاتی تھی، ان کے دروازوں پر دستک دیتی تھی، انہیں کہتی تھی ہم یہ امت ہیں، ہماری یہ فرائض ہیں، ہماری یہ واجبات ہیں، ہم ان کو ادا کریں گے۔ تو میڈل مین کیا کہتا تھا رفقائے محترم؟ لیما تعزون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اور یار تم کیوں ان
पत्थरों से सर टकराते हो? इन्होंने कोई मानना है? ये नहीं मानने के, मत जाओ इनके पास, वक्त का ज़िया है। तो वो क्या तीसरा ग्रोह क्या कहता था? माज़िरतन इला रब्बिहिम वलअल्लहुम यरजिऊन। किसी के माथे पर लिखा हुआ है कि इसने बाज नहीं आना। आखिर लम्हे तक अल्लाह पाक के यहाँ दरवाज़ा खुला है तौबा का। क्या अजब कि ये तायब हो जाए, रजू कर ले, अल्लाह और रसूल की तरफ वापस लौट आए। और अगर ये ना भी लौटे, हम लौटे हैं या नहीं? अगर हमने अपनी इस्लाह कर ली, रेक्टिफाई कर लिया है, तो क्यों हमने फर्ज किया है कि दूसरा जो है वो वापस नहीं आ सकता? क्यों? हम कोई सुपीरियर नस्ल के? अगर हम बाज आ सकते हैं, हमारा काम है दावत दो, दावत दो, दरवाज़ा खटखटाओ। यानी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को देखे रफ़क़ाए मोहतरम, मुकाम नबूवत, कितनी उम्र थी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की, और किन के दरवाजे पर जा रहे हैं? दिन रात, लैलम व नहारा, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं। और किन के दरवाजे पर जा रहे हैं? जो शक्ल देखना नहीं चाहते, नबी की शक्ल, नूहुल्लाह नजीउल्लाह की शक्ल नहीं देखना चाहते। और वो क्या है? दरवाज़ा खटका। 1-2 साल नहीं रफ़क़ाए मोहतरम, 1-2 साल नहीं। आप हमें दिल गुर्दा है, हम किसी के दरवाजे पर जाएं, वो वापस भेज दे तो दूसरी दफा जाएंगे? नहीं ना जाएंगे। लेकिन जिनका नाम हम लेते हैं, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, वो तो ये करते थे, दिन भी गए रात भी गए, खुफिया मजालिस में भी गए, एलानिया में भी गए, दो तो कौमी लैलम व नहारा। और ये नहीं है कि आगे कोई फूल बरसाते थे, पत्थर बरसाते थे। ये नबूवत का मुकाम है। और हम नायब नबूवत के मुकाम पर उम्मत मुस्लिमा है। तो क्या है? हम जाएंगे, समझाएंगे, वक़्त लगाएंगे, जान माल की कुर्बानी देंगे। वलअल्लहुम यरजिऊन, शायद तौबा भी कर लें और माज़िरतन इला रब्बिहिम। सबसे बड़ी बात यह है कि क़यामत के दिन मुझसे आपसे पूछा जाएगा। मियाँ ड्यूटी अंजाम दी थी, फरीज़ा अंजाम दिया था, दावत लेकर गए थे या नहीं गए थे? पूछा जाएगा या नहीं? तो फरमाया कि ये पूछ होनी है, अकाउंटेबिलिटी है हमारी। फलनसअलन्नल मुरसलीन, जिनकी तो रसूल आया वो भी जवाब दे, और जिनकी जो रसूल आया पैगाम वो भी जवाब दे। पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? तुम तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? जवाब दे। अब कुरान ये कहता है, फलम्मा, जब उस कौम का तबाही का वक्त आया तो कौन सा ग्रोह बचा रफ़क़ाए मोहतरम? कुरान ये कहता है कि जो बदकार थे वो तो तबाह किए गए, और जो बदकार नहीं थे, अपने हाल में फर्मा बरदार थे, नेक थे, साले थे, लेकिन फर्मा बरदार जो नहीं थे उनकी फिक्र नहीं थी, उनके पास इंटरेक्शन, जाना आना नहीं था। तो कुरान कहता है कि इन गूंगे पहलवानों को भी हमने हलाक कर दिया। बुराई को देखकर खामोश रह जाने वाला दरअसल बुराई का मददगार है, उसमें शामिल है। हमने पहला भी ग्रोह तबाह किया, दूसरा भी कर दिया। वनज्जयनल्लज़ीन यनहौना अनिस्सू, सिर्फ उनको बचाया जो खुद भी कायम थे और दूसरों को कायम रहने की दावत देते थे। तो ये रफ़क़ाए मोहतरम इस उम्मत मिसाक का अंजाम है। और ये जो आगे फरमाया है, या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना, इससे अगले जुमे पर इन आयात पर इसमें नूर और किताब मुबीन का जिक्र है। और ये भी अब उम्मत में कंट्रोवर्शल इशू बन गया है कि हाँ हुज़ूर नूर थे या बशर थे। तो ये छोटे छोटे मसाइल थे, लेकिन उलझ कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इन पर इंशाअल्लाह अगले जुमे गुफ्तगू करेंगे। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने दूसरी तो बता दी कि हमें दूसरों को तबलीग करनी चाहिए। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मुंह फेर के परे चले जाते हैं, या फिर गुस्सा करते हैं। तो फिर एक बार कहें तो गुस्सा करके चले गए, बाद में वो कलाम ही नहीं करते हैं। तो क्या किया जाए इसका? तो क्या नूह अलैहिस्सलाम के साथ करते थे? करते थे? यही तो नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ कि हमने तो वहीद भाई 1 या 2 दफा किया ना, उन्होंने तो साल नहीं सदियों ये काम किया। फलम यज़िदहुम
ٹھیک ہے آپ کی بات جب میں ان کے دروازوں پر جاتا ہوں یہ میرے ساتھ نفرت میں اور بڑھ جاتے ہیں. جتنے ملنے والے ہیں جتنے دوست ہیں آپ نے ان کو دعوت دی سارے ہی چلے گئے کوئی, لیکن امت تو ساری وہ نہیں ہے نا, اس کے علاوہ اور امت نہیں ہے. اگر ایک بھاگا ہے تو چاروں طرف تو امت پھیلی ہوئی ہے. ہم امت کے دائرے کو محدود کیوں کر لیں اپنے دائرے کے اندر؟ آپ جس کو جانتے ہی نہیں ہیں اسے نہیں دیکھیں, ہاں رسول فرماتے افشوا السلام, سلامتی کا پیغام دو, من لا تعلم, سب سے پہلے حق اس کا ہے جو آپ کو جانتا نہیں ہے. یہ ہم نے دیا. ہاں نہیں میری مراد ہے لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے, آپ اپنا کام کریں. کیا آپ لوگوں کے رد عمل میں آپ جائیں گے؟ پھر اس میں دل میں خلش نہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اگر پوری دنیا ناراض ہوتی ہے تو آپ کا تو کریڈٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا. آپ کو یعنی ایک ہمارے استاد تھے, ان کے 2 بیٹے تھے, تو چھوٹا بھائی جو تھا نا وہ سگریٹ بہت پیتا تھا. تو بڑے بھائی نے آ کر اس کا استاد میں تو سمجھا کر تھک گیا ہوں, یہ بازی نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا بیٹے جو بدی والا ہے وہ بدی پر پکا اتنا ہے کہ تجھے اسے شکست دے دی. بدی والا بدی پر قائم ہے, بدی والا تو بدی سے باز نہیں آیا, اور تم خیر والے باز آ گئے ہو. بھئی تمہیں تو دیکھنا, اگر ہم نیت کے ساتھ کسی کے دروازے پر گئے اور اس نے میری بات نہیں مانی, من خطا خطوتن, اگر ایک قدم بھی اللہ کی رضا کے لیے, آپ کے پاس تو اجر ہو گیا. بات سننے کے لیے تیار نہیں, آپ کو اجر مل گیا, اور یہی چاہیے آپ کو آپ نے ڈیوٹی انجام دی. دیکھو نا, میں آپ نے مامور کیا بھئی تم پہرا دیتے رہو, میں پہرا دے رہا ہوں. اگر گھر والوں کی غفلت سے کچھ ہوا ہے تو وہ ذمہ دار ہیں. ہماری ڈیوٹی ہے لتکونوا شہداء علی الناس, اپنی ڈیوٹی ہم انجام دیں. کوئی کیا کرتا ہے, قوموں کے ریئیکشن کو دیکھو گے تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا. اگر انبیاء, آپ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا 13 سال کام کیا ہے, دن رات کا کام ہے نا, تو کتنے لوگ جواد بھائی آئے, کتنے لوگ؟ اونلی 20 یعنی 85. اور نوح علیہ السلام دن رات کام کیا, کتنے ایمان لائے؟ اتنے ایمان لائے کہ کشتی میں سما گئے. کتنے تھے تعداد تو نہیں بتائی, یہ تھا کشتی نے ان کو سما لیا. تو آپ پر فرمایا اے ایمان والو, سورہ آل عمران 185, فَسَتَسْمَعُونَ, ان قریب تم جب دے کر جب جاؤ گے تو سنو گے تم عزا کی باتیں, تکلیف دہ باتیں, جی دل آزاری کی باتیں, اور عداوت ان کی طرف سے جو کہتے ہم کتاب کو مانتے. لیکن ان تصبروا وتتقوا, تمہارا کام ہے ڈٹے رہنا, میدان نہ چھوڑو. میدان چھوڑنے والا تو بھاگ گیا. تمہارا کام ہے ان تتقوا وتصبروا فإن ذلك من عزم الامور, یہ تمہاری عظمت کی دلیل ہے. یعنی عظمت کی دلیل یہ ہے کہ پیچھے نہ ہٹو, کام جاری رکھو. لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے وہ تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں ہیں, تو نہیں, میری مراد یہ ہے کہ ایک گلی والے نہیں سنتے, ایک گلی والے سنتے, دوسری گلی ہے, دوسرا محلہ ہے, تیسری ہے, وہ دعوت تو پھیلتی چلی جا رہی ہے, اس کی تو کوئی قید نہیں ہے نا. ہم کیوں مقید کر لیں اپنے آپ کو؟ ہاں آپ رستے پہ بلائیں, ہاں نہیں, مطلب یہ اہل حدیث غیر تمام امت مسلمہ جو کلمہ پڑھتی ہے, جو کلمہ پڑھتی ہے وہ تو پوری دنیا ہے. آپ کہیں آپ اہل حدیث نہیں ہیں, آپ مسلمان ہیں. ہاں یہی کہتا ہوں, ہم اہل حدیث نہیں ہیں, بس مسلمان ہیں. اسلام کی دعوت دیتے رہو. آپ تو ہیں ہی وہ, اور نہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے وحید بھائی کہ اپنے عمل سے ہم اپنے, یہ جو ہم نے مسجدوں کو بھی بانٹ لیا ہے نا, مسجد ہماری بٹ گئی, امام ہمارے بٹ گئے, کتابیں ہماری بٹ گئیں, یہ بٹواروں کو پہلے ختم کرنا ہے. ہر مسجد کو اگر ہم امت کی مسجد سمجھ کر, ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھ کر, ہم بھی گروہ بندیوں کے اندر نا خول میں بند ہو گئے. بہرحال یہ ہر آدمی کو اس کو نیت کا ثواب ملے گا. نیت آپ کی اللہ کی رضا کی ہے, آپ کو ملے گا. وہ نہیں سر چکرا بھاگ گیا ہے تو اپنی ناکام کیا, اس نے آپ کا نقصان نہیں کیا. یہ کسی دوست نے بھیجا ہوا ہے,
یہ کس دوست کا ہے؟ چلے گئے یہ ہیں بیٹھے حیدر صاحب آپ کا ہے؟ یہ سورہ مائدہ کی جو آخری آیات ہے نا، یہ کچھ زمانہ جاہلیت میں ایک اگر جانور جو ہے مثلا اونٹنی، اس کے اگر 10 بچے ہو جاتے تھے تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے. اب اس کا نہ دودھ لینا ہے، وہ جس طرح کانے میں نے دیکھا، شاید آپ نے بھی کبھی دیکھا ہو، کچھ گائیں پھرتی ہیں، وہ ہند اور پاک کی آزاد نہیں ہے، ادھر سے جاتی ادھر. وہ گائیں جو ہے نا، وہ ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کے گلے میں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں، نہیں پٹے نہیں، جھولی جس طرح ہوتی ہے نا، تو لوگ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، وہ پھر پیر خانے والے اس کو لے لیتے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. تو یہ بحیرہ، سائمہ، حام، یہ کچھ جانور تھے کہ اگر ایک سانڈ نے اتنی دفعہ کسی یعنی اونٹنی کو یا بھینس کو یا گائے کو وہ کیا ہے، تو اب وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، ہیں جی، اس کا کھانا پینا سب وقف عام کر دیتے تھے. تو ان کو وہ متبرک سمجھنے لگتے تھے، ان کو متبرک سمجھنے لگتے تھے، اور ان کے نیچے سے گزارنا، ان کے بالوں کو پکڑنا، یعنی وہ ایک دیوتا کے نام پر. جس طرح آج ہمارے ہاں کچھ گھوڑے کھڑے ہو گئے، یہ فلاں کا گھوڑا ہے، تو گھوڑوں کو یعنی متبرک سمجھ لیا. تو یہ سام، حام، یہ کچھ جانور تھے، ان جانوروں کو وہ جن کو ہم مشرک کہتے ہیں نا جواد بھائی، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حج میں تلبیہ بھی پڑھتے تھے، اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، سارے کام کرتے تھے، پھر کیوں مشرک تھے؟ وہ فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. شرک یہ تھا کہ ڈیلیگیشن آف پاورز، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ محبوب بندوں کو اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں، اب ہماری ان تک اور ان کی ان تک. یہ شفعاء اور وسیلے کا ان کے ہاں یہ آیا تھا، اس لیے قرآن نے اس کو کہا الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ قانون دینے والا ہے، نہ نظام دینے والا ہے. اور جانور متبرک نہیں ہے بنی اسرائیل کی طرح گائے، انسان افضل ہے. انسان کو اللہ پاک نے خلافت کا مقام عطا کیا ہے. تو یہ کچھ جانور تھے جن کو متبرک سمجھ پر چھوڑ دیتے تھے، اور ان سے پھر تبرک حاصل کرتے تھے اور اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے تھے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان میں سے کسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یذلو، یہ لوگوں کی اپنی فیبریکیشن ہے، کارستانیاں ہیں. تو اس میں ہمیں بتایا کہ تم بھی کہیں اسی طرح کے شرک میں مبتلا نہ ہو جانا. یہ میں ایک کانے میں تھا تو وہاں سودا لے جاتا تو راستے میں ایک مزار آتا تھا، تو ایک دن میں رکا، بڑا ہجوم تھا. پھر میں 2-3 دفعہ گیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی کہ یہ بھائی کیا ہے؟ کہنے یہاں ایک شاہ صاحب تھے، حقہ پیتے تھے، چرس، وہ سارا کاروبار کرتے تھے، اور ہم ان کو ولی سمجھ کر جاتے تھے. تو ان کی ہوگی وفات. ہم تجہیز و تکفین کا انتظام کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک آگا جیپ رکی. انہوں نے کہا بھئی یہ تمہارے پیر نہیں ہے، یہ دیکھو ان کی وصیت ہے. وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ میں اثنا عشری ہوں اور میری فلاں فرقہ جو ہے وہ لاش پر نماز جنازہ پڑھائے، لہٰذا ہم ان کو لے جا رہے. تو ہم نے کہا یار ہم نے اتنی عقیدت ان کے ساتھ رکھی اور لے جا رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو نے کہا تم بتاؤ. تو کہتے ہم نے کہا چلو ان کو لے جاؤ، ان کا حقہ ہمیں دے دو. تو اس جگہ پر ہم نے ان کا حقہ دفن کیا ہوا، اور ان کا نام ہے حقے شاہ. حقے شاہ. تو اب کہیں حقے شاہ ہے، کہیں گھوڑے شاہ ہے، کہیں لکڑ شاہ ہے. تو یہ جتنی شاہیتیں ہو گئی ہیں نا، یہ صرف اللہ اور رسول کو اگر ہم نے حاکم مانا ہوتا، اللہ کا قرآن اور رسول کی سنت اگر ہماری امام ہوتی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتی، سر نہ اٹھاتی. تو اللہ پاک ہمیں الکتاب اور رسول کی سنت اور رسول کی قائم کردہ جماعت، ان کے حوالوں سے ہمیں وفا کی توفیق دے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا تو بہت ضروری ہے فیاض بھائی.
آج تو سارا نظام ہی جو ہے نا ہمارے دعاؤں پر چل رہا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نبی پاک فرماتے ہیں ملبسہ من حرام، امت پر اگر یہ دور آ جائے کہ ان کا لباس بھی حرام کا ہو، مأکلہ من حرام، کھانا پینا بھی حرام کا ہو، مشربہ من حرام، اور جو مشروبات ہیں معقولات ہر چیز، اور آگے کیا فرمایا، اور ان کے بدن کی جو نشو و نما ہوئی ہے وہ بھی حرام سے، مزغتن، ان کے جو جسم کی نشو و نما ہوئی ہے نا وہ بھی حرام سے ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، ان کی دعائیں میں کیسے قبول کروں، انا یستجاب لہم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون خبیر اور بصیر۔ تو آج رفقا کہاں ہم دعائیں نہیں مانگ رہے، مسجدوں سے لے کر بیت اللہ تک، جبل عرفات تک دعائیں ہی دعائیں، رو رو کر دعائیں، رو کر پھر یعنی جو حاجی حضرات ہیں وہ تو حج مبرور ہوتا ہے اگر صحیح معنی میں حج ہو جائے، ایسے حاجی ہو جاتا ہے جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اتنا بڑا مقام ہے، ہر سال لاکھوں کا اجتماع ہے نا، لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے حج کا، تو کیا دعائیں نہیں مانگ رہے، کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میں نے پچھلے جمعے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، سورہ الاعراف آیت 204، کیا فرمایا تھا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اذا قرئ القرآن، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، فانصتوا، تمام توجہ میرے کلام پر لگا دو، اس کے سامنے جھک جاؤ، اور آگے کیا الفاظ تھے رفقائے محترم، لعلکم ترحمون، تمہیں رحمت کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی رحمت کی دعا نہ مانگنا، لعلکم ترحمون، میری رحمتیں خود تمہارے دروازے پر دستک دیں گی۔ تو دعا مانگنے میں تو نہیں مسئلہ، لیکن دعا کے لیے اپنے اندر اہلیت پیدا کرنا چاہیے، اطاعت کا، فرما برداری کا، اس نظام کو غالب کرنے کا، اور غلبہ پہلے میرے ذات پر ہو رفقائے محترم، میرے گھر میں قرآن آئے، میرے دل میں آئے، دماغ میں آئے، تو جب تک ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن، اس کا نور نہیں آئے گا تو اسلام آباد میں کیسے آئے گا؟ اسلام آباد کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور اپنا جو اسلام آباد ہے اس پہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے، تو اللہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہ ہمیں نفاق سے، خیانت سے، غدر سے، اے اللہ اس امت کو پاک ہونے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کو رحمت عامہ اور تامہ کے حوالے سے اے اللہ اپنی ذہنیتوں کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمارے گروہوں میں، مسلمان بھائیوں میں جو لڑائی جھگڑا اور قتل و قتال تک نوبت پہنچی ہے، اے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اور جن افراد نے جس نیت خیر کے ساتھ تیرے راستے میں نکلے ہیں ان کی اس جد و جہد کو قبول فرما، حکمرانوں کو دلوں میں وسعت پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کے قریب آنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے کو نوازنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے اللہ جن کے نام میں نواز ہے اے اللہ انہیں اپنے دین کا نواز بننے کی توفیق عنایت فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس امت کو متحد کرنے کی توفیق عنایت فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔